بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے، جگانے والے پر غصہ آتا ہے۔ کسی کو اپنی ذات کی سچائیوں تک رسائی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ جو آپ کو جان لیتا ہے پھر وہی آپ کی جان لیتا ہے۔ محبت اور پسند دو مختلف جذبے ہوتے ہیں۔ جن کو پھول پسند ہوتے ہیں وہ توڑ کر اپنے پاس رکھتے ہیں، اور جن کو محبت ہوتی ہے وہ توڑتے نہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ جسم کا ایک حصہ ہمیشہ غدار نکلتا ہے، بڑی جلدی بک جاتا ہے نا، کوڑیوں کے بدلے ناشرفیوں کے بھاؤ۔ بس ایک لفظ محبت سن کر قدموں میں گر جاتا ہے۔ جب کسی کو کوئی کام کہو تو ایک بار کہو، دوسری دفعہ یاد دہانی کروا دو۔ اگر تیسری دفعہ کہنے کی ضرورت پڑے تو مت کہو، کیونکہ اس کی نیت نہ کرنے کی ہے۔ خدا کا بندہ وہی ہوتا ہے جو بندوں کا خدا نہ بنے۔ کچھ لوگ سامنے بیٹھ کر بھی نا انجان ہوتے ہیں، اور کچھ اپنے ایسے بھی ہوتے ہیں وہ سامنے نہ ہو کر بھی آپ کے دل میں بستے ہیں، اور ایسے لوگ لاکھوں کروڑوں میں ہیرے کی مانند ہوتے ہیں۔ بد کلامی اور فحش گوئی سے نہ صرف آپ اپنا وقار تباہ کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کی بھی توہین کرتے ہیں جنہوں نے آپ کی تربیت کی۔ خود کا مقابلہ کسی سے نہ کرو، آپ جیسے بھی ہو بہترین ہو۔ اپنے دشمن کو ہمیشہ معاف کر دو، یہ بات اس کو سب سے زیادہ اذیت دے گی۔ اگر آپ کی زندگی درد کے احساس کے بغیر گزری ہے تو شاید آپ ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے۔ عبادت فرشتہ تو بنا سکتی ہے، لیکن انسان نہیں بنا سکتی۔ انسان درد سے بنتا ہے۔ دعا کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ جہاں دعا مانگنے والا ہے وہیں دعا سننے والا ہے۔ اگر آپ بآواز بلند دعا مانگیں تو وہ دور سے سنتا ہے، اگر دل ہی دل میں مانگے تو وہ وہی موجود ہوتا ہے۔ ایک غلط انتخاب آپ کے چہرے کی رونق چھین لیتا ہے۔ کم ظرف لوگ رشتوں کو آزماتے زیادہ اور نبھاتے کم ہیں۔ وہ کتنے ظرف والے ہوتے ہیں نا، جو روز آپ کے تلخ رویوں سے افسردہ ہونے کے باوجود رشتے نبھانے میں لگے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ انسانوں کے سمجھانے سے نہیں، اللہ کی لاٹھی کھانے سے سیدھے ہوتے ہیں۔ کبھی بھی کسی کی روزی کے دشمن نہ بنو، کیا پتا اسے ایک بندے سے اور کتنے بندے منسلک ہوں۔ اچھے مزاج کی بہترین علامت یہی ہے کہ آدمی برے مزاج کو برداشت کر لے۔ ایک شخص درخت کے نیچے سویا ہوا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ بچھو اس کی طرف آ رہا ہے۔ وہ تھوڑا پیچھے ہٹ گیا۔ بچھو اس کے پاس سے ایسے گزرا جیسے کسی کام سے جا رہا ہو۔ اس نے سوچا عجیب بات ہے کہ مجھے کچھ کہے بغیر یہ آگے کیسے چلا گیا۔ اس نے بچھو کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ آگے گیا تو دریا آ گیا۔ بچھو کنارے کے آگے ایسے کھڑا تھا جیسے کسی کشتی کا انتظار کر رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد ایک پانی میں تیرتا ہوا پتا آیا اور اس کے آگے رک گیا۔ بچھو اس پر سوار ہوا اور پتا آگے چل پڑا۔ اس شخص نے چھلانگ لگائی اور بچھو کے پیچھے پیچھے تیرنے لگا۔ بچھو دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا۔ جب بچھو دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچا تو پتا رک گیا۔ بچھو اتر گیا۔ وہ شخص بھی کنارے پر آ گیا۔ بچھو چلتا ہوا دور ایک آدمی کے پاس پہنچا جو سویا ہوا تھا۔ اس کے قریب جا کر رک گیا۔ دوسری طرف سے سانپ آ رہا تھا۔ جیسے ہی سانپ سوئے ہوئے شخص کو ڈسنے لگا،
तो बिच्छू ने सांप को डस लिया। यूं सांप मर गया और बिच्छू आगे चला गया। वो शख्स जो बिच्छू के पीछे यहां तक पहुंचा था, उसने सोए हुए आदमी के पांव पकड़ लिए। वो जाग गया तो उसे कहने लगा, आप तो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। उसने पूछा, क्यों, क्या हुआ? फिर उसने उसे सारा वाकया सुनाया। वाकया सुनने के बाद उसने कहा, भाई मैं तो यहूदी हूं। उस शख्स ने यहूदी को छोड़ा और सर सजदे में रख दिया और कहने लगा, ऐ मेरे मालिक, तू एक बंदे को बचाने के लिए इतना बड़ा कारखाना चलाता है। मैं दिन रात खामखा परेशान होता हूं। तू मेरे बारे में इससे भी बेहतर कर रहा होगा। अगर हमारी आंखें खोल दी जाएं, अल्लाह हमारे साथ क्या मामलात कर रहा है और कहां कहां से हमारी मदद कर रहा है, तो हम कभी सर सजदे से भी ना उठाएं। ऐ बंदे, तू क्यों परेशान है? तेरी तकदीर में जो लिख दिया गया है उस पर राजी रह। तेरा रब बेहतरीन फैसला करने वाला है। बता दो मेरी मुसीबतों को, मेरा अल्लाह कितना बड़ा है। जो मुसीबत पहुंची है मुझ पर, उसमें मेरा ही भला है। अगर लोग आएं, तुम्हें कुरेदें, तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो, तो चुप ही रहना। वो जो रब है वो ही सब है। हवा चलती है, हमें सिर्फ महसूस होती है और हमें नजर नहीं आती, लेकिन हमारा यकीन है कि हवा है। जमीन से बीज निकलकर पौधे की शक्ल इख्तियार कर लेता है, लेकिन हमें पैदा करने वाला नजर नहीं आता। और हमारा यकीन है कि कोई है जो पौधे उगा रहा है। खुशबू हमें सूंघने से महसूस होती है, लेकिन हमें नजर नहीं आती, लेकिन हमारा यकीन है कि खुशबू है। इंसान की पैदाइश एक गंदे कतरे से होती है। हमें यकीन है कि उसको पैदा करने वाला है, लेकिन हमें पैदा करने वाला नजर नहीं आता। मेरा ये ईमान है कि सब करने की ताकत मेरे रब के पास है और वही अकेला मालिक है जिसका कोई शरीक नहीं। वो अपनी मिसाल आप है। जब दिल में ऐसा गम पैदा हो जाए जिसकी वजह समझ ना आए, तो वो इंसान के किसी ऐसे गुनाह का नतीजा होता है जिसकी उसने अभी तक तौबा नहीं की होती। कहा जाता है कि कपड़े जिस्म को ढांप लेते हैं, लेकिन गुफ्तगू एक पल में इंसान की औकात दिखा देती है। अपने गमों और परेशानियों को सीने में दफन कर दो। अगर इन्हें चेहरे पर सजाओगे तो कमजोर हो जाओगे। अल्फाज सिर्फ चुभते हैं, खामोशियां मार देती हैं।